ڈاکٹر علی وقار صاحب، یہ آب حیات ہے کیا، اور کیا یہ آج بھی اس دنیا میں پایا جاتا ہے؟ دیکھیے، آب حیات جو ہے یہ ایک بڑی ملٹی ڈائمینشنل ایک ٹرم ہے، اصطلاح ہے، جس کو ہر نقطہ نظر کا بندہ اپنی ضرورت کے مطابق اور اپنے خاص پس منظر میں استعمال کرتا ہے۔ اچھا، اس کا جو ایک معروف استعمال ہے وہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے زیادہ تر ہوتا ہے۔ قرآن اور سنت میں آب حیات کی اصطلاح نہیں آئی، مگر مفسرین نے اس واقعے کی شرح میں آب حیات کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ وہ واقعہ میں بتاتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، یہ دونوں نبی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر یہ ایک بہت بڑے ہستی جن کا تعارف ان کو اللہ تعالیٰ نے کروایا، اور اللہ نے فرمایا اس کے پاس علم لدنی ہے، اس کی تلاش میں نکلے۔ چلتے 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 انہوں نے کھانے کے لیے، پرانے دور میں رواج ہوتا تھا کہ کھانے کے لیے کچھ چیز سفر میں ساتھ رکھ لیتے تھے، ایسٹیمیٹ کر کے کہ ہم کہاں تک جائیں گے اور اگلی آبادی کہاں آئے گی اور دوبارہ کھانا کہاں ملے گا۔ انہوں نے مچھلی کو بھون کے پاس رکھ لیا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع سے کہا کہ مچھلی لاؤ، ہمیں بھوک لگ رہی ہے، تو حضرت یوشع نے فرمایا کہ میں تو بھول گیا تھا بتانا، وہ جو ہم پیچھے سے گزرے تھے ایک دریا کے پاس، وہ مچھلی بھونی ہوئی مردہ مچھلی وہاں پر زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص جس کی ہم تلاش میں نکلے ہیں وہ خضر، وہ وہیں رہتا ہے، چونکہ جہاں پر خضر یا ولی ہوتا ہے وہاں پر مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ استعارہ تھا، مردہ مچھلی زندہ ہو گئی۔ میں ابھی اپنے حالیہ وزٹ میں عراق کے وہ مقام دیکھ کر آیا ہوں، اس کو مقام خضر کہتے ہیں، جہاں پر وہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع بن نون کے حوالے سے۔ تو یہ ایک اصطلاح ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت خضر وہ تھے جنہوں نے ذوالقرنین، ایک بادشاہ تھا جس کا قرآن نے ذکر کیا، ان کے ساتھ وہ نکلے تھے، اور حضرت خضر نے آب حیات پیا تھا۔ یہ ایک معروف اسلامک کانسیپٹ ہے۔ اگر آپ کہیں اس پر کوئی بڑی سالڈ دلیل، وہ موجود نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ صوفیہ اس کو ایک اور انداز میں لیتے ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں اس کا نام جو آب حیات ہے، اس کا نام دل کی بیداری ہے، غفلت کے پردے اٹھ جانا ہے، اس کو آب حیات کہتے ہیں۔ پھر اس کا کانسیپٹ ہر مذہب میں ہے۔ کرسچن میں اس کا کانسیپٹ ہے، ہندوز میں اس کا کانسیپٹ ہے، جیوز میں اس کا کانسیپٹ ہے۔ کرسچنز میں انجیل کے اندر موجود ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے کہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ ہمیشہ کی زندگی پا لے گا۔ انجیل یوحنا چیپٹر نمبر 14 اور ورس نمبر 4 کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، جس کو عیسائی مفسرین یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے پاس وہ پانی تھا جس کو آب حیات کہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا جو یہ میرے والا پانی پی لے گا وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے گا۔ پھر ہندو مذہب کے اندر اس کو سمندر منتھن کہتے ہیں۔ تو ان کے اندر بھی ہے، گنگا کے حوالے سے ایسا کانسیپٹ ہے کہ گنگا کا کچھ حصہ ایسا ہے کہ اس میں اگر گہرائی میں جا کے کوئی پی لے تو وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ پھر اہل فلسفہ کا بھی اس کے حوالے سے ایک نقطہ نظر ہے۔ پھر رومانوی ناول نگار کہتے ہیں کہ یہ ایک رومانوی کانسیپٹ ہے آب حیات، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اس کا ایک سائنسی پرسپیکٹو بھی ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ زندگی کا مدار پانی پر ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو وہ کہتے ہیں آب حیات سے مراد ہر پانی آب حیات ہے جس پر حیات قائم ہے۔ کیا جو ریسرچرز ہیں یا سائنٹسٹ ہیں انہوں نے آب حیات کو اس دنیا میں ڈھونڈنے کی کوشش کی کبھی؟ بہت کوشش کی گئی، لیکن کوئی بھی اس حوالے سے فائنلی نہیں بتا سکا کہ یہ آب حیات ہے یا فلاں جگہ پہ موجود ہے۔ لیکن اس حوالے سے کانسپیرنسیز موجود ہیں۔ مثلا ابھی جب میں جہاں پر گیا تھا مقام خضر پر، تو وہاں ایک بہت بزرگ بوڑھی خاتون تھی، وہ ہمیں عربی میں بتانے لگی کہ یہاں سے پانی لے جاؤ۔ اچھا، تو پانی لے جاؤ اپنی بیوت کے اندر، گھروں کے اندر برکت کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں وہ بندہ بتانے لگا کہ کچھ لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ اس پانی میں آب حیات ملا ہوا ہے، یعنی یہ پانی تو آب حیات نہیں ہے لیکن اس میں اس طرح کی کوئی تاثیر موجود ہے۔ تو وہاں کے مقامی لوگوں کا کانسیپٹ ہے، وہ لے جاتے تھے، ہم بھی لے کر آئے۔ تو لہٰذا تلاش تو بہت سارے لوگوں نے کی، لیکن کسی کو ابھی تک وہ اس طرح سے ملا نہیں ہے کہ کوئی کہہ سکے جی جناب یہ والا آب حیات ہے، ایسا نہیں ہوا۔ کیا کہیں پر یہ ریسرچ کے اندر پایا گیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام آج بھی اس دنیا میں ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے بہت ساری ریسرچ، صوفیاء کے اقوال
اور روایات جو اسلامی کلچر کے اندر ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام موجود ہیں. حضرت خضر علیہ السلام جو روحانی لوگ ہیں ان کی رہنمائی کرتے ہیں، ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں، ان کو وظائف بتاتے ہیں، اگر کوئی مشکل میں پھنسے تو اس کو راہ عمل بتاتے ہیں. تو یہ ایک روحانی تاجدار، جس طرح یہ ہوتے ہیں نا گورنمنٹس ہوتی ہیں ایک علاقہ. اب یہ ایک جو ہماری ویسینٹی ہے یہ پاکستانی گورنمنٹ کے اندر ہے، پھر ساتھ والا ملک ہوگا اس کی گورنمنٹ ساتھ، تو اسی طرح روحانی حکومتیں ہوتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں اس کی بھی پھر آگے تقسیم در تقسیم ہوتی ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں یہ قول ہے کہ وہ روحانی جو ہوتی ہے، روحانی مناصب ہے، وہ بڑا اہم منصب رکھتے ہیں. اچھا، یہاں ایک بڑی اہم وضاحت ہے، حضرت خضر نبی ہیں یا ولی ہیں؟ یہ بڑا اہم ہے. کون ہے؟ اکثریت کہتی ہے ولی ہیں، لیکن قرآن سے ٹکراتا ہے یہ تصور، حضرت خضر ولی ہی بھی ہیں اور نبی بھی ہیں. کیسے؟ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر جاتے ہیں، ایک بستی ہے، اس میں ایک بچہ اور بچے کو قتل کر دیتے ہیں. حضرت موسیٰ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے معصوم کو کیوں قتل کیا؟ پہلے یہ طے ہوتا ہے کہ تم سوال نہیں کرو گے، اس شرط پر حضرت موسیٰ کو وہ ساتھ لیتے ہیں. لیکن جب اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا تو حضرت موسیٰ رک نہ سکے، سوال کر لیا کہ معصوم بچے کا تو کوئی قصور نہیں. لیکن حضرت خضر علم لدنی سے یہ کر رہے تھے. انہوں نے پتہ کیا کہا جس کو قرآن نے نقل کیا؟ وَمَا فَعَلْتَهُ عَنْ أَمْرِي، یہ میں نے خود سے نہیں کیا. تو لہٰذا کوئی ولی اپنے الہام سے، کسی کو الہام ہو کہ اس کو قتل کر دو، وہ قتل نہیں کر سکتا، اس پر 302 لگے گی. لیکن نبی پر یہ وحی آ سکتی. انہوں نے کہا یہ اپنے امر سے نہیں کیا اور جسٹیفائی کیا اللہ تعالیٰ نے. تو لہٰذا اس بات کا ثبوت ٹھہرتا ہے کہ وہ ولی بھی تھے، چونکہ ہر نبی ولی ہوتا ہے، اور وہ ایڈیشنلی نبی بھی تھے اور ولی بھی تھے، دونوں ان کے منصب تھے. یہ والا جو واقعہ آپ نے ابھی بتایا یہ کدھر کوٹ ہوا ہوا ہے؟ وہ قرآن مجید کے اندر ہے. ہاں، قرآن مجید کے اندر ہے. انہوں نے پہلے ایک کشتی میں سوراخ کیا، انہوں نے نا آپس میں یہ طے کر لیا کہ تم نے سوال نہیں کرنا. اللہ حضرت موسیٰ، امام غزالی نے بیان کیا، یہ حصہ قرآن میں نہیں، حضرت موسیٰ سے کسی نے سوال کیا کہ اس وقت زمین پر سب سے بڑا علم والا کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا میں ہوں. اللہ تعالیٰ کو، یعنی یہ اس طرح کا جملہ بھی، حالانکہ یہ غلط جملہ نہیں تھا، لیکن اس طرح کا جملہ بھی انبیاء کی شان کے مطابق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تربیت کے لیے فرمایا کہ اے موسیٰ تجھ سے بھی ایک بڑا علم والا موجود ہے، میں تجھے اس کی طرف بھیجتا ہوں. پھر حکم دیا کہ جاؤ اس کو تلاش کرو، پھر نشانیاں بتا دی اس کی. پھر جب اس سے ملاقات ہوئی تو پھر ان کے درمیان، اب یہاں قرآن کا مضمون شروع، ان کے درمیان یہ طے پایا کہ سوال نہیں کرو گے، صبر کرو گے تو ساتھ چلو گے. انہوں نے کہا اوکے. پہلے کشتی میں چڑھے تو کشتی کو سوراخ کر دیا. حضرت موسیٰ نے کہا وہ چنگا غریب بندہ ہے، اس نے ہمیں مدد کی اور آپ نے اس کی کشتی میں سوراخ کر دیا. آگے گئے، ایک بچے کو قتل کر دیا. اس کے بعد آگے گئے تیسری بستی میں، بستی والوں نے کھانا بھی نہیں دیا. وہاں ایک دیوار گری ہوئی تھی، اس دیوار کو تعمیر کرنے بیٹھ کے حضرت خضر علیہ السلام. یہ تینوں واقعات قرآن میں موجود ہیں. اچھا، اب حضرت موسیٰ سے رہا نا کہ ایک سوال، دو سوال، تیسری دفعہ سوال کیا. انہوں نے کہا جی اب جواب دیتا ہوں لیکن یہاں سے ہماری جدائی ہو جائے گی. انہوں نے کہا جی بتائیں. فرمایا کہ یہ علم لدنی سے کر رہا تھا. کشتی میں اس لیے سوراخ کیا کہ وہاں ظالم بادشاہ بیٹھا تھا کنارے پر، اس نے حکم دے رکھا تھا کہ ہر نئی کشتی کو غصب کر لیا جائے. تو میں نے اس کو عیب دار کیا تاکہ اس غریب کا رزق چلتا رہے اور وہ اس کی کشتی کو چھوڑ دی. دوسرا، بچے کو اس لیے کیا کہ بچہ بڑا ہو کے فاسق و فاجر بننے والا تھا اور جہنم میں جانے والا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس عمر میں لے کر، اب اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تو اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا. اور تیسرا، جس دیوار میں نے تعمیر کی وہ اس لیے کی کہ اس کی دیوار وہ 2 بچوں کی تھی، معصوم یتیم بچوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا جو ان کی آباء و اجداد میں چھوڑ دیا. ابوہما صالحہ قرآن نے کہا، اور اس لیے کیا کہ ان کے اوپر ماں باپ میں ایک صالح بندہ تھا. تو ہم نے چاہا کہ ان کا خزانہ اس وقت تک دیوار محفوظ رہے جب تک یہ بڑے نہ ہو جائیں. تینوں کی حکمت بیان کی اور فرمایا موسیٰ یہاں سے ہماری جدائی ہے. حضرت خضر علیہ السلام کو تمام مذاہب مانتے ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام کو تمام مذاہب نہیں مانتے، لیکن جو میں نے بتایا نا، جس طرح کہ ایک ایسی شخصیت کا کانسیپٹ کہ جو ہمہ وقت موجود ہے اور رہنمائی کے لیے موجود ہے، اس طرح کا تصور سب مذاہب میں موجود ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے باقی مذاہب چونکہ فوراً تھوڑی سی کوئی غیر معمولی ہستی ہو تو اس کی عبادت اور شرک کی طرف لے کے چلے جاتے. تو کئی لوگوں نے پھر اس کانسیپٹ کو خدا کے درجہ اور خدا کے قریب قریب کر دیا، جبکہ حضرت خضر ایک بندے ہیں،
مثلا ہندو مت میں جو اس طرح کا کانسیپٹ ہے اس کے اندر شرک کا بالکل واضح عنصر موجود ہے، لیکن اسلام کے اندر خضر اللہ کے بندے ہیں، مخلوق ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے امر سے اللہ کے بندوں کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ اور حضرت خضر کے علاوہ حضرت الیاس موجود ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ابھی وفات نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ زمین سے اٹھا لیے گئے ابھی ان کی وفات نہیں ہوئی، تو وہ واپس آئیں گے اور ان کی وفات ہوگی، اور جب قیامت سے پہلے یہ سارے معاملات ہوں گے، تو لہٰذا حضرت خضر کو اس شکل میں، جس شکل میں ہم مانتے ہیں، باقی مذاہب نہیں مانتے۔ کیا حضرت خضر علیہ السلام قیامت سے پہلے نمودار ہوں گے، دنیا میں سامنے آئیں گے مسلمانوں کے؟ بالکل آئیں گے، ظاہر ہے حضرت خضر آئیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام پر موت طاری ہوگی، ان کی وفات ہوگی، تو تب ہی جا کے کل نفس ذائقۃ الموت سے کوئی نکلا ہوا نہیں ہے، اس دائرے میں سب نے آنا۔ حضرت خضر پر بھی یہ اصول لاگو ہوگا، وہ کب آئیں گے اور کس طرح سے یہ واقعہ ہوگا، اس کے بارے میں کوئی قطعی معلومات موجود نہیں ہیں۔ آب حیات پہ آپ کی جو ریسرچ ہے، آب حیات پینے سے کیا انسان کا جسم برا نہیں ہوگا، یا انسان کو موت نہیں آئے گی، جسم جو ہے وہ برا ہوتا جائے گا؟ موت آئے گی، موت آئے گی، لیکن اس وقت تک کے لیے مؤخر ہو جائے گی جب تک کے لیے اللہ چاہے، چونکہ قرآن میں اصول ہے کل نفس ذائقۃ الموت، تو کل نفس، ہر وہ جاندار جس نے سانس لیا ہے اس پر موت بالآخر طاری ہونی ہے۔ اس سے اس کی ڈیوریشن آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ اب یہ بھی بات سمجھ لیں، صوفیاء کا ایک اور بھی طریقہ کار ہے اس حوالے سے، کانسیپٹ آب حیات، وہ یہ کہتے ہیں یہ پانی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا اسم جو ہے نا، الحی، زندہ کرنے والا، اس کا وظیفہ اتنے طویل عرصے کے لیے کرتے ہیں کہ ان کے نفوس اور ان کے قلوب زندہ ہو جاتے ہیں، اور یہی آب حیات ہے بنیادی طور پہ۔ تو لہٰذا آب حیات یہ پانی ہے، چونکہ آب کا لفظ آ گیا، یا یہ کوئی ذکر ہے، یا یہ کوئی اسم اعظم ہے، اس میں بھی مختلف آراء ہیں، اس میں کوئی حتمی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، ہر ایک کی اپنی رائے۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ یہ پانی ہے جو حضرت خضر نے پیا اور ذوالقرنین کے ساتھ تھے، تو وہاں ایک کنواں دریافت ہوا، اس کا پانی انہوں نے پیا اور وہ آب حیات تھا۔ دوسرا طبقہ صوفیاء کا یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے بعض ایسے اسماء، الحی القیوم، جو حی بھی ہے اور قائم بھی ہے، یہ ان دو اسماء گرامی کا خاص طریقے سے، خاص مدت تک ورد کرنے سے انسان کے اندر وہ تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں کہ جو تبدیلیاں اس کو موت سے بری کر دیتی ہیں۔ اب سائنس نے آپ کے سامنے ہے، اس طرح کے وہ جینز بنانے کی طرف جا رہی ہے کہ انسان کی سروائیول کو زیادہ سے زیادہ ٹائم کے لیے رکھا جائے۔ آپ کو پتہ ہے اس کی مائنڈ سٹوریج اور یہ ساری چیزیں تو ہو چکی ہیں نا، اب اس سے آگے وہ بڑھ رہی ہے۔ تو لہٰذا اسلامی کانسیپٹ جو ہے یہ آب حیات کا، وہ اس سے تھوڑا تھوڑا میچ کرتا ہے۔